مومن اللہ کی اطاعت میں نکل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی ایک سنت پر عمل کرنے کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ آپ کے مقام درجے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو حالات صحابہ کے ایمان کا یہ کام کرنے والوں اس طرح بھی امتحان لیا، کے لیے ہیں، یہ کام کرنے والوں کو کام سے اس طرح ہٹانے بھی کے لیے امتحان نہیں۔ لیا۔ جو حالات پیش آئے ایک صحابی اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، کام سے ہٹانے کے لیے نہیں ہے، سب سے زیادہ چاہنے والے اپنے باپ کو، کہ ان سے کام لینے کے لیے ان کو آپ نے ان کا انتخاب کیا، اس لیے بلایا، بلا کے فرمایا کہ ساتھیوں کی صلاحیتوں کہ کو جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ استعمال کرو، فوراً، ساتھیوں کی صلاحیتوں کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں فرمایا، نہ آگے پیچھے، نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ۔ ساتھی میں صلاحیتیں ہیں دوڑے، لیکن وہ صلاحیتیں سنتے ہی بھاگے، اگر فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تقاضوں میں استعمال نہ ہوں گی کہ میں باپ کا سر لینے جا رہا ہوں، صلاحیتیں ضائع ہوں گی۔ آپ کا حکم ان ہے، صلاحیتوں کے استعمال میں میں یہ نہیں پوچھوں گا جو کیوں، سب سے بڑی رکاوٹ ہے ابراہیم صاحب کا حکم ہوا کہ بچے کو ذبح کرو، نہیں پوچھا کیوں، وہ بڑی رکاوٹ حسد ہے، بڑی رکاوٹ اس لیے کہ دین کے بارے میں کیوں کا سوال، حسد ہمیشہ اللہ نے رکاوٹ قرآن میں بنتا ہے ایسے لوگوں کو احمق صلاحیتوں کہا سے ہے، فائدہ اٹھانے میں۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے احمق کہا ہے حسد ہمیشہ جو دین کے کسی حکم کے بارے میں رکاوٹ بنتا پوچھیں ہے کہ یہ کیوں ہے، صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں، اس لیے کہ حسد کا تقاضا یہ دین ہے کے کسی حکم کے بارے کہ میں وہ پوچھیں ایک دوسرے یہ کا کیوں ہے۔ مقابل بنا اللہ دیتا نے ہے، ان کو صفحہ کہا ہے، ایک دوسرے کا مقابل حکم بنا آیا دیتا ہے۔ رخ پھیر لیں بیت حسد المقدس سے بیت اللہ کی ایک طرف، دوسرے کا مقابل بنا دیتا تو ہے، فرمایا قرآن نے حالانکہ جتنے کہ بھی عنقریب خیر کے احمق کام ہیں کہیں گے بیوقوف لوگ، یہ آپس کے ما تعاون سے اللہ عن ترقی قبلتهم کرتے ہیں۔ التي كانوا عليها، کس نے خیر کے پھیر کام دیا ان کے رخ کو اس قبلے پر یہ آپس تھے کے پہلے سے تعاون سے ترقی بیت کرتے المقدس سے بیت اللہ کی طرف، کس نے پھیر خیر کے دیا، کام کیوں؟ آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں، تقابل سے نہیں۔ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق سکھلانے کے لیے ہے کہ تم اسلام اور شریعت اور دین کے کسی حکم کے بارے میں جتنے بھی کبھی خیر یہ کے مت کام کہنا ہیں، کہ ان یہ میں کیوں ہے، باہمی تعاون کا حکم ہے، اس میں کیوں گنجائش نہیں ہے۔ تعاون کا خدا کی قسم جس طرح شریعت کے کہ خیر کے کاموں میں جس طرح ایک دوسرے کا تعاون، اللہ کے حکم کہ بیٹے کو ذبح کر دو، ایک بہت ہی اس طرح زیادہ اس میں کیوں گنجائش نہیں ہے، باریک بات اسی ہے طرح شریعت کے تمام احکام میں جس کا کیوں کی سمجھنا یاد گنجائش رکھنا نہیں بہت ہے۔ ضروری ہے، سمجھنا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ شریعت کے مسائل میں مداخلت خیر کے تعاون کے کرنے میں کہ یوں کیوں ہے، یوں کیوں نہ کر لیا جائے، اس کو یوں کیوں نہ ہر کر وقت لیا یاد جائے، رکھنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھو سب کہ میں جو تعاون کر رہا ہوں، کہ اغیار اسلام کے ان کو تعاون کر رہا شرائع اور اسلام کی کے یہ احکام میں تعاون صرف ان احکام میں مداخلت کریں گے یا اپنی جن ذاتی احکام کو تعلق کی وجہ سے مسلمان کر رہا۔ خود بگاڑ چکا ہوگا۔ یہ بات یہ سمجھنا بہت بالکل ضروری ہے۔ یقینی طور پر اس لیے کہ تجربے اور مشاہدے کے ساتھ عرض اگر کر رہا تعاون ہوں، کر رہا ہے دین کے لیے، اگر تعاون چاہے کر وہ رہا کوئی ہے سنت ہو، دین کے لیے، چاہے وہ کوئی پھر تو دو خیریں ہوں گی۔ فریضہ ہو، ایک تو یہ تعاون اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور مسلمان دوسری بات یہ ہے کہ ایسے جس تعاون حکم سے کو بگاڑ چکا آپس ہوگا میں اجتماعیت پیدا ہوگی۔ اس حکم کے خلاف قانون بنے گا، اور اگر کسی کا تعاون کرنے ورنہ میں خدا کی قسم سارا ذاتی باطل اگر ایک تعلقات وقت میں غالب جمع ہیں، ہو جائے ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک سنت کا، میری بات بہت پکی توجہ بات سننی ہے۔ پڑے گی، کسی کا تعاون کرنے میں ذاتی الزام تو ہم تعلقات پر ہے۔ غالب ہیں، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ تو کوئی یہ امت کہتا میں ہے کہ تکلیف پیدا ہوگی۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں یہ کام نہیں کیا، یہ کام ہمیں دیکھو میں کرنے بہت نہیں دیا بڑا جاتا، سوال۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو تم کر کسی سکتے تھے وہ تم نے خیر کے کتنا کام کیا؟ میں تعاون کرنے میں وہاں علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر یہ دیکھے کہ یہ آدمی مسلمانوں میرا کو خیال کا اختیارات ہے، کیوں نہیں دیے جاتے؟ یا میری برادری کا ہے، یا میرے حضرت نے خاندان کا فرمایا ہے، کہ یہ میرے خاندان کا ہے، سنو دھیان سے، شریعت کا وہ نظام، میرا خاندان کا حضرت ہے، کی بات کو میں اپنے اس لیے انداز سے عرض مجھے کر رہا، اس کا تعاون شریعت کا وہ کرنا چاہیے۔ نظام اور وہ یہ احکام بات ذہن میں رہے، جس پر مسلمان کے اختیار اگر ہے، کوئی اگر یہ اس کو پورا نہ کرے مدینہ تو پھر اللہ رب العزت اس کو
کائنات کا نظام اس کے حوالے کیسے کر دیں؟ انصار مدینہ کا بھی کوئی تعاون کرے کفر کے مقابلے میں، جس کام کے کرنے میں اسی اختیار ہے، جب اس کو پورا نہیں کر رہا، جس پر یہ اختیار نہیں ہے، اس پر اللہ کی مدد کیوں کریں؟ اللہ اس کی مدد کیوں کرے؟ کفر کے مقابلے میں پہلے تم وہ پورا کرو جو تمہارے ذمے ہے، پہلے تم سے وہ کروائے گا جو اللہ جو تمہارے بس سے باہر کے ہے۔ مقابلے میں اس بنیاد پر تعاون کرے کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں تو کامیاب نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آپ کے تعلق کا تقاضا یہ ہے میری بات کہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں کسی ماحول، کسی دوست، کسی متعلق کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو کہتا ہے کہ یہاں عمل نہ کرو، سنت پر لوگ ہنسیں گے، سنت پر تم ذریعہ بنو گے، یہاں جیسے چل رہا ہے ایسے چلنے دو۔ میری قوم کے لوگ ہیں، ان کا مجھے ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ لوگ ہنسیں گے، سنت پر تم ذریعہ بنو گے، کہ نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ سنت سے روکنے کے لیے کہے گا کہ سنت عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے کسی کونے میں، کوشش کریں، کسی ماحول میں، کسی ملک میں، کہیں بھی ہو، جہاں ہو وہاں اپنے عمل کو کرو۔ اگر اس جماعتوں کی نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ تھا، دینی کاموں میں، دنیاوی ضروریات، اصل مقصد یہ تھا کہ ہر ماحول سے جماعتیں گزرے اتباع سنت کے ساتھ، تاکہ سنت کی احیاء ہو۔ کریں گے تو امت مجتمع نہ ہوگی، اصل مقصد یہ تھا امت مجتمع نہیں ہوگی۔ کہ جس ماحول میں ہو اس ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے کبھی سنت پر عمل کرنے سے نہ گھبراؤ۔ یہ خیر کا کام ہے، کون کر رہا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ احیاء سنت کام کا، اس کام کا مقصد ہے اصل۔ کون کر رہا ہے، ہمیں اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے تھے اس طرح کہ دیکھیں اسے کس سے محبت ہے۔ میں ضروری بات عرض کر رہا، فرمایا جاؤ باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ یہ دوڑے، کون کر رہا، میں کہاں جا رہے ہو، کیا آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہمیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس کے لیے نہیں آئے ہیں، آؤ یہاں۔ تو اس سے امت ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں محبت کس سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ دیکھو ایک آدمی تھا قزمان میں، میرے عزیز دوستو، سمجھانے کے لیے واقعات کر رہا، کتنے فرائض، کتنے ایک آدمی واجبات، تھا قزمان، کتنی وہ سنتیں جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا وہ ذکر سنتیں جو آتا، واجب کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے، ہم اپنے گھر والوں کی چاہت پر، جہنم میں دیکھا، اپنے دوستوں کی چاہت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کروں، میرا دوست تیار صحابہ نہیں کو ہے، میری بیوی تیار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کہ کیا وجہ ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا احد کا، حضرت زینب کے یہاں شہد پی لیا۔ یہ احد کے موقع پر صحابہ کرام شہد پینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ پینے پر عذاب ہے، نہ پینے پر کوئی ثواب ہے کہ پیو تو ثواب ملے گا، نہ پیو تو گناہ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ قزمان ازواج مطہرات نے دیکھا کہ آپ کو حضرت زینب کے یہاں تاخیر ہو گئی، کوشش کی کہ آئندہ آپ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں۔ کہ یہ ہماری مدد کر رہا مشرکین کے خلاف، انہوں نے تو آپ سے محبت میں، ہر گھر کا تقاضا ہے کہ آپ میرے یہاں آئیں، اس محبت میں عجیب قصہ ہے، آپس میں یہ طے کیا کہ آپ کو حضرت زینب کے یہاں شہد پینے سے کیسے روکا جائے۔ جہنم میں آپ نے اس کو چنانچہ یہ سب نے مل کر کی مدد کر رہا، ایک ماحول بنایا، اسلام کی مدد اور مشرکین کا مقابلہ، کفر کا مقابلہ۔ حفصہ حضرت عائشہ نے چنانچہ ہدایات دی کہ بھائی جس کے پاس بھی تشریف لائیں وہ کہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے میں نے شہد پیا ہے، پھر آپ شہد پینا چھوڑ دیں گے۔ یہ قصہ پیش آیا، قتل کر دیا، اللہ کی شان۔ بہت جم کر اس نے مقابلہ کیا، آپ نے طے کر لیا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، فتح ہو گئی، کبھی شہد نہیں پیوں گا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ ان بیوی کو پسند نہیں ہے، اور قزمان بہت زخمی ہو گیا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کو اٹھا کر بیوی کو خوش کرنے کے لیے صرف شہد پینا چھوڑا، چلو قزمان کے پاس چلیں، جس کا پینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ بشارتیں، نہ پینے پر گناہ ہے نہ پینے پر ثواب ہے۔ دے کر آئے، پہنچے اس کے گھر،
اللہ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، تم نے کمال کر دیا، آپ کو نے کیسے حرام کر لیا اس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تمہاری تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور تمہیں آپ نے قسم کا کفارہ دیا. تمہارے اس کارنامے پر کیوں؟ اس پر تنبیہ کیوں ہوئی؟ خوشخبری ہوگی. اللہ نے حلال کیا ہے ایک چیز کو، رحمان نے کہا آپ بیویوں کی خوشی کے لیے اس کو حرام کر رہے ہیں. خوشخبری دے رہے ہیں. اس سے اندازہ کریں لینی چاہیے جا کر جس نے یہ کام اور یہ تعاون اور یہ کوشش مباح چیز، حلال چیز جس کا پینا فرض نہیں واجب نہیں، اگر بیوی کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس پر اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے ہیں. ہم اندازہ سوچے اپنی زندگی کو، ہم میں سے ہر ایک بہت ڈرنے کا ہے. کتنے احکام ایسے ہیں جنہیں والدین کی وجہ سے، بچوں کی گھر والوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے یہ میری قوم کے لوگ ہیں اور قوم کا چھوڑ کے جا رہا ہے. یہی کرتا ہے، یہ رخ یہی کرتا ہے کہ اتنا دین اختیار کر لو جتنے میں تم چل سکتے ہو. اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. یہ مزاج منافقین کا تھا، تو اس نے ایک تیر نکالا، یہ مزاج منافقین کا تھا اس زمانے میں. کھڑا کیا، اتنا دین اختیار کر لو جس سے تمہاری دنیا کا نقصان نہ ہو. اور اندر زور لگایا جس سے وہ تیر عجیب حدیث ہے. داخل ہو گیا. اگر کوئی شخص اللہ کو کسی بھی اللہ کے حکم سے راضی کر کے ساری دنیا والوں کو ناراض کر لے، یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اس سے راضی کر دیتے ہیں. اور اگر یہ ساری دنیا کو راضی کر کے اللہ کا ناراض کر لے تو روایت میں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق کا ناراض کر دیتے ہیں. یا کسی قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے تقاضے، کسی کے قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں عرض کرتا ہوں یقینی بات ہے، یہ واقعہ میں نے آپس میں نفرتیں، آپس کے جھگڑے گھروں کے اس کام میں خدا کی قسم صرف اس لیے ہیں کہ دین کو چھوڑا ہے دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے. صرف دین کے لیے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق کا ناراض کر دیتے ہیں. صرف دین کے لیے. اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق کو ناراض کر دیتے ہیں. ان کا تعاون نہ چھوڑ دو. اس لیے اور جن سے محبت ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا ہے کہ ایمان کا خلاصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقوں سے محبت ہے. سب سے بنیادی میں نہیں کر سکتا، سبب یہ ہے میں نہیں کر سکتا کہ ایک دوسرے کا نبی کی سنت ہے. دین کی بنیاد پر احیاء سنت اس امت کی ذمہ داری ہے. کیوں تعاون کر رہے کہ دین کا کام ہے. احیاء سنت اس امت کی ذمہ داری ہے اس سے امت مجتمع کہ ماحول کے خلاف سنت عمل کر کے دکھلاؤ. اس سے امت مجتمع ہو جائے گی کہ تعاون کرو. اس لیے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. لیکن میرے دوستو عزیزو، تو میں نے عرض کیا تعاون میں بڑی رکاوٹ کہ جب بن جاتا ہے. آپ کے شہد پینے کے خلاف، بڑی رکاوٹ یہ سننے کی بات ہے، بن جاتا ہے. جب آپ کے شہد پینے کے خلاف ازواج مطہرات نے حسد کی گنجائش اس لیے نہیں ہے ایک کوشش کی کہ حسد کرنا اللہ تعالی تو اللہ نے فرمایا سے اختلاف کرنا ہے. اللہ نے فرمایا حسد کرنا کہ اگر یہ آپ کے خلاف کوشش کرتی ہیں اختلاف کرنا ہے تو اللہ آپ کے مددگار، اللہ تعالی کی تقسیم سے جبرائیل آپ کے مددگار، اللہ رب العزت جس طرح تمام ایمان والے آپ کے ساتھ، رزق کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد تمام فرشتے آپ کے ساتھ، حکمت کے بھی تقسیم کرنے والے ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اس طرح علم و حکمت کے بھی چار قسم سے ہم آپ کی مدد کریں گے. سنو غور سے، اس طرح یہ سوال محمل ہے، ہم چار طرح آپ کی مدد کریں گے. اللہ مدد کریں گے، ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ صرف دو بیویوں کے تقسیم ہے. صحابہ کرام آپ کے شہد پینے کے خلاف کی اجتماعیت کوشش کرنے پر، اور ایک دوسرے سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے. اور ایک دوسرے دو بیویوں کے آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کرنے پر اللہ کی چار قسم کی مدد آپ کے ساتھ. بنیادی سبب تھا اللہ خود ساتھ، کہ وہ جن کو جبرائیل ساتھ، دیکھتے تھے اپنے ایمان والے سب ساتھ، سارے ملائکہ آپ کے ساتھ. اس سے اندازہ کرو کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا شہد پینے کا،
جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جب اس کے خلاف آپ کے خلاف نے کوشش کی اور اس پر اللہ کی یہ مدد آپ کے ساتھ ہے، تو جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں اگر اس کے خلاف کوئی آئے گا تو اللہ کی کون سی مدد ساتھ ہونی چاہیے؟ آپ کی بعثت کا مقصد 10 تو وہ ہیں جن کو آپ نے آپ کی بعثت کا مقصد دنیا میں جنت کی دعوت اللہ دے دی. اگر اس کے کوئی مقابل آئے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے آپ کو، اگر اس کی کوئی مقابل آئے تو کیا مدد ہوگی؟ جب شہد پینے کے خلاف کوشش کرنے پر اللہ کی یہ مدد آپ کے ساتھ ہے. فضیلت سنتے تو کوشش ہی کیا کرتے تھے کہ آپ شہد پینے کے لیے نہیں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہد گھول کے دیا گیا پانی میں، فرمایا نہیں، یہ ٹھاٹ کی زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے پانی سادہ ہی دے دو، شہد کی کیا ضرورت ہے. یہ سارا تو مزاج تھا، سادے پانی پلا دو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اپنے اندر یہ خیر لانے کے لیے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت، سادہ پانی پلا دو. پسند کرتے تھے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایمان اطاعت کے ساتھ سکھلایا گیا ہے کہ ایمان اطاعت کے ساتھ سکھلایا گیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور پرانے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ 7 آدمیوں کی جماعت کی شکلیں سوچتے تھے. عجیب بات ہے، جس کو دیکھ کر ہی آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایمان والے معلوم ہوتے ہیں. یہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. جب آپ نے ہمارا حلیہ دیکھا، ہمارا بات کا انداز، بہترین لوگ ہیں. ایک کی تو صحبت قرآن سے ایمان والا، دوسرے کے بارے میں ایمان والا تو لوکان آباد نبی اتنا متعارف ہے اور اتنا مشہور ہے، طواف کر کے نکلے حرم سے. اس کو سلام کرنے کے لیے اسے نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. طواف کر کے نکلے حرم سے، اسے سلام کرنے کے لیے اس کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. حرم سے بلکہ میں دیکھا کہ ایک شخص مومن کہتے ہی اس کو ہے والدہ کو اپنی جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے. طواف کرانے کے لیے حرم کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح بنایا تھا، والدہ کو امت کو ایسا بنایا طواف تھا کرانے کے لیے کہ میں نے جو امت تیار کی ہے، حرم کی طرف ان کی مثال یہ اپنی پہچان میں دور سے نظر آنے میں ایسے ہیں جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، دور سے نظر آئیں گے. یہ سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں تو دور سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میری امت اس طرح چمکنے والی ہے. یہاں اللہ مجھے معاف فرمائے، یہاں نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے کے لیے. بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ السلام علیکم. یہ بڑا بہترین موقع ہے، چلو کیوں؟ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں. حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نام پوچھ کر سلام کیا جائے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نام پوچھ کر سلام کیا جائے. کیوں؟ جب اصل میں کہ غیروں کے طریقے اتنے محبوب ہو جائیں گے، غیروں کے طریقے اتنے محبوب ہو جائیں گے کہ مسلمان کو پہچان نہیں سکے گا کون ہے. اور دوسروں کی خرابیوں پر پڑ جاتی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. ایک دوسرے سے استفادہ، غیروں کے طریقے اتنے محبوب ہو جائیں گے کہ مسلمان اپنا اسلام کا تعارف کھو چکے گا. واقعی ترقی اور استفادے کی ایک ہی صورت ہے. جو قوم اپنے معاشرے کو مردہ کر دیتی ہے وہ قوم ختم کر دی جاتی ہے. اپنی خرابیاں دوسروں کی خوبیاں دیکھتے رہو. ترقی کی تو یہی شکل ہے. جی ہاں، یہ بات یاد رکھو. ترقی اور قوم استفادے کی کی حفاظت، شکل ہے قوم کی بقا، کہ اپنی خرابیاں دوسروں کی خوبیاں دیکھتے وہ رہو. اللہ اکبر. اپنے معاشرے کی حفاظت کے ساتھ ہے. یہ فرمایا کرتے تھے جس طرح پھل کے اندر کے گودے کی حفاظت اس کے چھلکے سے ہے. جب چھلکا پھٹ جاتا ہے مجھے بجائے مسعود پھل اندر سڑنا شروع ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے، ہر پھل کا یہ اصول ہے. مسعود کا بیٹا کہنے کے جب تک اس کا چھلکا سلامت ہے میرا نام بدل پھل صحیح ہے. گوبر کا بیٹا کر دیا جائے، اس کا چھلکا پھٹ جائے گا تو پھل سڑنا شروع ہو جائے گا. اور اس کا بدلے میرا ایک گناہ جس طرح یہ اوپر کا چھلکا اندر کے گودے کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح مسلمان کا معاشرہ اس کی اسلام کی حفاظت کرتا ہے. کہ بجائے ابن مسعود کے گوبر جب مسلمان کے عادات اور اس کی ضروریات اور اس کی شادیاں اور اس کے لباس یہ غیروں کے طریقے پر آ جائے گا تو ان کا یہ ختم ہو جائیں گے. یہ ختم ہو جائیں گے. مجھے یہ نام پسند ہے. یہ اصل بات ہے. یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس جگہ تقاضا ہو تو کوئی بات نہیں. یہ ہیں سارے ماشاءاللہ طریقے آگے بڑھنے. بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں.
تو میں نے عرض کیا کسی کو پیشاب کا تقاضا ہو تو جانے دو، اس آدمی کے پیچھے پیچھے واپس باقی پیشاب کے علاوہ سارے تقاضے شیطان کے ہیں، اور کوئی تقاضا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے جوان سے کہا کہ تم آپ کو طواف کرا رہا، آپ نے ہمیں دیکھا، ہم 7 صحابہ کی جماعت تھے، دیکھتے ہی فرمایا ایمان والے معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اور ظاہر کو کیا دیکھنا، یہ نہیں، یہ شیطان کا ایسا دھوکہ ہے، ہمارا درجہ، اور یہ شیطان کی ایسی پٹی پڑھائی ہوئی ہے کیا دعا کے لیے کہیں کہ اس نے تمام سنتوں سے اور اسلام کے تمام طریقوں سے بالکل آزاد کر دیا کہ ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل کا حال کوئی جانتا نہیں ہے، لہذا ظاہر کو مت دیکھو، اس کے ساتھ کر دیا کرتے، ظاہر کو مت دیکھو، ایمان دلوں میں ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا۔ حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں یہ پکی بات ہے، اگر دل میں ایمان ہوگا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوگا، اگر دلوں میں اعدائے دین کی محبت ہے تو ظاہر میں سنت نظر نہیں آئیں گی۔ 3 دن تک کہ آدمی جنتی اگر دلوں میں اعدائے دین کی محبت ہے ان سے آ کر تو سنت نظر نہیں آئیں گی۔ میں آپ کے ساتھ 3 دن آپ کے گھر میں رہنا اس لیے کہ خلاف سنت عمل وہی کر سکتا ہے یا غیروں سے مرعوب ہو یا غیر اس کو محبوب ہو، یا غیروں سے مرعوب ہو یا غیر اسے محبوب ہو، صرف یہی سنت کو چھوڑنے کی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن ساری رات حضرت سعد رضی اللہ عنہ پڑھ کے سوتے تھے، عشاء پڑھ کے سوتے تھے، فجر میں اٹھتے تھے۔ یہ کہنا کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، 3 راتیں گزر کہ اگر دل میں ایمان ہوگا تو سنتی شکل میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ عمر نے کہا یہ پکی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، جس طرح منافق اپنے دل کے نفاق کو چھپا نہیں سکتا، وہ جھوٹ کی شکل میں، وعدہ خلافی کی شکل میں، خیانت کی شکل میں ظاہر ہو کر رہے گا، کہ اسی طرح فرمایا کہ مومن یہ سنتوں کو چھپا نہیں سکتا، اس کے ایمان سے سنتیں ظاہر ہو کر رہیں گی، اس کے ایمان سے سنتیں ظاہر ہو کر رہیں گی، اور میں سچائی کی شکل میں، امانت داری کی شکل میں، وعدہ پورا کرنے کی شکل میں، جی ہاں، سر سے لے کر پیر تک، اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے ہر عمل سے سنتیں ظاہر ہوں گی۔ بلا کر یہ کہا کہ دیکھو میرا، اس لیے بات ذہن میں رہے سب کے وہی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، لیکن میرے اندر ایک صفت یہ ہے کسی منکر کو دیکھ کر، کہ اگر اللہ نے کسی منکر کو دیکھ کر تو مجھے اس پر حسد نہیں۔ دل کا غمگین ہونا، میرے عزیز دوستو، کسی منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین ہونا، یہ سب سے ادنا ایمان کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں کام دے۔ صحابہ کرام یہ سب سے ادنا ایمان کی علامت ہے، اور اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ دل میں باقی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے تھے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہم پرانے ہیں، یہ نیا ہے۔ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، جہاں یہ بات پیش آ جاتی ہے وہاں کہ یہ منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین اور دل سے بے چین ہو، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ نہیں، اگر کوئی آدمی ایمان کا ادنا درجہ ہے، میں اور آپ ذرا اس پر غور کریں، تمہیں چاہیے کہ میں اپنے گھر سے لے کر باہر کے سارے معاشرے تک اگر کسی منکر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں تو یہ ایمان کی ضد ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب معروف کو معروف نہ سمجھا جائے اور منکر کو منکر نہ سمجھا جائے تو اس کا دل الٹا کر دیا گیا ہے ہر خیر سے، جیسے تھیلے کو الٹ دیا جاوے تو اس کے اندر کی سب چیزیں باہر آ جاتی ہیں، تھیلا خالی ہو جاتا ہے۔ نکسا قلبہ، کہ اس کا دل الٹ دیا گیا ہے کہ اس کو منکرات سے تکلیف نہیں اور معروفات سے خوشی نہیں۔ کون لے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، دونوں پرانے، دونوں بڑے، اس لیے فرمایا روایت میں کہ تمہیں سے منکر کو جو دیکھے چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے، لیکن اللہ نے جن کو منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، وہ اپنے ہاتھ کے استعمال کریں اس کام کے لیے۔ ہاتھ کا مطلب منصب اور عہدہ ہے، منصب اور عہدہ ہے، یہ ہاتھ کے اختیار ہے، حق ادا کرنے کی بات پر، اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو درمیانہ درجہ یہ ہے کہ منکر کو زبان سے ختم کرے۔ اور یہ بات یاد رکھنا سب کہ زبان سے منکر کے ختم کرنے کا مطلب یہی نہیں کہ لوگوں کو منکرات بتائے، منکر سے روکے،
آپ نے فرمایا بلکہ زبان سے منکر کے ختم کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر، آسان اور اس زمانے کے اعتبار سے جسے منکرات محبوب بن گئے ہوں، اس زمانے میں منکر سے روکنے کا سب سے بہترین طریقہ معروفات کی دعوت دے کر معروفات پر لانا ہے۔ اس لیے بجائے منکر کرنے والوں سے لڑنے کے بجائے ان کو معروفات پر لے آؤ۔ ابو دجانہ جب اس تلوار کو لے کر نکلے، یہ جہاد کا درمیانہ، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے، کہ بھئی ان کے کام کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، یہ نہیں، کیونکہ ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے، آپ بعد میں کھڑے ہوئے، آپ کو ملی، لہذا ہم آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے، یہ نہیں، بلکہ زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں پیچھے پیچھے گئے ان کے، اور جا کے ان کا کام دیکھا، اور دیکھ کر روایت میں فرمایا اللہ جانے، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں اسے کیا کام لینا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی یہ صفت کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا اتنا عام تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمنا کرتے تھے، کاش یہودی مسلمان ہوتا تو میں اس کو اپنے بیت المال کا محاسب بنا لیتا، اگر یہ یہودی مسلمان ہوتا میں اس کو اپنے بیت المال کا محاسب بنا لیتا۔ جو غیروں کی صلاحیتوں سے اس طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں، وہ اپنوں کی صلاحیتوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہوں گے؟ جو غیروں کی صلاحیتوں سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنوں کی صلاحیتوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہوں گے؟ اس لیے میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔